ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی مارنگ بلوچ صاحبہ کو انہوں نے اریسٹ کیا، جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ وہاں کا بچہ اب اس پہ پروٹیسٹ کرے گا. کیا فرمائیں گے؟ میری محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، اگر کسی کے کوئی ریزرویشنز ہیں تو دے مسٹ، جو اتھارٹیز ہیں دے مسٹ سٹ ڈاؤن ود دیم اور بیٹھ کے انالائز کرنا چاہیے. ایوری بڈی از پاکستانی. اگر بلوچستان سے لوگ اٹھ کے اسلام آباد میں آ کے اپنے مسائل بتا رہے ہیں تو وہ کسی غیر کے پاس تو نہیں چلے گئے، اپنے گھر میں پرابلم ریزالو کرنا چاہتے ہیں. سر آپ ہی نے بتانا اس کے بارے میں what is happening in پاکستان. ایک تو عارفہ جی لارجر بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کے پی کے میں بھی مسائل ہیں، سندھ میں بھی مسائل ہیں، بلوچستان میں بھی مسائل ہیں، تو میرا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی مسائل ہیں. تو ایک اوور آل انوائرمنٹ ہے دھماکوں کی، دہشت گردی کی، اور وہ ظاہر بتدریج بہت بڑی ہے. پچھلے 12 مہینوں میں، اس سے 12 مہینوں سے پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہے. آئی تھنک یہ تو جب سے ہم نے وہ فیصلہ کیا تھا افغان وار میں جہاد لڑنے کا، تو اس کے بعد سے ہم نے اپنے آپ پہ ایک ٹیررزم کی ایک جنگ جاری کر دی تھی. اب انٹرنیشنل بھی حالات ایسے ہیں کہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے وہاں پہ. جب امریکہ گیا تو اسلحہ بھی بہت زیادہ افغانستان میں چھوڑ گیا. پھر افغانستان سے ایک سرٹن ٹی ٹی پی والے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے چل رہے ہیں. سو پاکستان میں بتدریج حالات تو خراب ہو رہے ہیں، وہ خطے کی وجہ سے ہے. اس میں کچھ پاورز بھی انٹرسٹڈ ہیں. ایکسٹرنل سٹیبلٹی ہم اس وقت اس علاقے میں کوئی نہیں چاہتا، چین کی وجہ سے بھی نہیں چاہتے. اور یہ میں قطر نہیں کہہ رہا کہ جی ہماری اپنی گورننس کوئی بہت اچھی رہی ہے، کبھی بھی نہیں رہی، لیکن جو ٹیررزم کی ویو ہے وہ جس طرح بڑھ رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم بہت سی دفعہ ہوتا یہ ہے جی کہ ہم بڑی پاپولر باتیں کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اینڈ ہم کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتے کہ جی جو ان پاپولر لوگوں کو لگے. سو وی لائک ٹو وائٹ واش تھنگس. بٹ اگر آپ واقعی پرابلمز حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سچ کو دیکھنا پڑے گا، اسے انالائز کرنا پڑے گا، اور پھر اسے لے کے آگے چلنا پڑے گا. اب اگر آپ محرم پہ آتی ہیں اوور آل ایک ٹیررزم کی پکچر سے، تو بلوچستان والے ایشو پہ آتی ہیں. تو دیکھیے بلوچستان والا ایشو، میں تو چونکہ بلوچستان کا رہنے والا ہوں تو اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. I have a lot of Baloch friends, Pashtun friends, اور اکثر لوگوں کے لیے تو یہ نوشکی، دال بندین، پستان، یہ ماشکیل، یہ خزدار، یہ الفاظ ہوں گے میرے لیے تو یہ ریئل جگہ ہیں. میں تو ان پہ گھومتا پھرتا رہا ہوں اور ہر جگہ ٹریول کیا. سو I understand what it is. So اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جی یا کسی جنرلی پاکستانی سے پوچھوں کہ جی، اور ہمیں فیشن ہوتا ہے نا کہ جو ہمیشہ حکومت کو بلیم کرنا. میں نے کہا جی حکومت تو جو اگر فوج ہے تو وہ فوج پنجاب میں بھی اتنی ہی اچھی یا بری ہے، سندھ میں بھی اتنی اچھی بری ہے جو اتنی اچھی بری بلوچستان میں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی بلوچستان میں یہ جو انسرجنسی ہے یا یہ جو بھی واقعات چل رہے ہیں، مار پیٹ کی جو فضا ہے، جو گورنمنٹ ڈنڈا چلا رہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو آپ لوگ اکثر مجھے کہیں گے کہ جی یہ نواب اکبر بھٹی کو جب انہوں نے مارا تھا جنرل مشرف نے تو بہت غلط کیا تھا. اگر اس وقت ان سے بیٹھ کے بات کر لیتے تو آج کی انسرجنسی نہ ہوتی. یہ بڑی پاپولر قسم کی وہ ہے کہ جی بڑا یہ وہاں سے شروع ہوئی بات. لیکن پھر جب میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جی یہ تو 2005 میں ہوا تھا، تو اس سے پہلے کیوں بلوچستان میں انسرجنسی تھی؟ تو پھر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی وہ اصل میں اس وقت اکبر بھٹی صاحب کو نہیں مارا تھا، لیکن وہ مسئلہ یہ تھا کہ جی چونکہ بلوچستان کی ریسورسز پہ وفاقی حکومت کا بڑا قبضہ ہے، اور لوگوں کو ان کی مکران کی جب ڈیولپمنٹ ہوئی اور گوادر کی جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو لوگوں کو اس کا حصہ ڈیو شیئر بلوچستان والوں کو نہیں ملا، تو اس لیے انسرجنسی شروع ہو گئی. تو پھر میں آپ کو یاد یہ کراؤں گا کہ جی یہ تو 2003 سے پہلے تو گوادر کا کوئی ایشو تھا نہیں. تو اس سے پہلے انسرجنسی کیوں تھی؟ 70s میں کیوں تھی؟
تو اس وقت تو مسنگ پرسنس بھی نہیں تھے. تو پھر آپ مجھے کہیں گے کہ جی مسنگ پرسنس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا, اور چونکہ حکومت لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان کی بات نہیں سنتی, اور وہ جب اسلام آباد میں آتے ہیں آپ سے فریاد کرنے تو آپ اپنی ہی حکومت سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی سنتے نہیں ہیں, تو اس لیے بلوچستان میں حالات خراب ہے. تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ جی جو پہلا مسنگ پرسن اگر آپ اس طرح چلیں تو آن ریکارڈ میں مجھے جو یاد آتا ہے وہ ایئر 2000 میں بنگل زئی صاحب تھے ایک, جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی ایک آدھ اکا دکا واقعہ تھا, لیکن اس سے پہلے مسنگ پرسنس نہیں ہوا کرتے تھے. میرا خیال ہے وہ مینگل صاحب کے بیٹے تھے, اسد مینگل تھے جن کو مسنگ کیا تھا. اگر آپ اسد مینگل پہ جاتے ہیں تو اسد مینگل کا جو ایونٹ ہے وہ 1976 کا کراچی, ٹھیک ہے جی. تو اب پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ جی 1973 میں تو پھر کوئی مسنگ پرسن نہیں تھا, کیونکہ اسد مینگل تو 1976 میں ہوا. تو پھر اس وقت اس سے پہلے کیوں بلوچستان میں انسرجنسی تھی؟ کیونکہ اس وقت تو نہ مسنگ پرسنس تھے, نہ بھٹی صاحب کو کسی نے مارا تھا, نہ کوئی بلوچستان کی ریسورسز پہ کوئی گوادر کی وجہ تھی, نہ کوئی سونا ملک سے نکال کے لے جا رہا تھا, لیکن انسرجنسی تو اس وقت بھی تھی. تو پھر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ جی چونکہ نواب نوروز کو پہاڑوں سے اتار کے وہاں پہ انہیں پھانسی دے دی گئی تھی تو اس لیے بلوچستان میں انسرجنسی تھی. تو اب آپ پہنچ رہی ہیں ارلی 60s پہ, تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ جی وہ پہاڑ پہ تھے کیوں؟ تو پھر ہم یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ جی وہ پہاڑ پہ اس لیے تھے کیونکہ 1948 میں ایشوز. سو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ جسٹیفائڈ ہے. پاکستان میں بیڈ گورننس ہے, ہر جگہ ہے, لیکن بلوچستان میں کیا وہ پیکیولر وجوہات ہیں جو لوگ ایسے پرٹیکولرلی پھینک تو دیتے ہیں نا جی مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, تو بھائی اس سے پہلے بھی انسرجنسی تھی. یہ اکبر بگٹی صاحب کی وجہ ہے, تو اکبر بگٹی صاحب سے پہلے بھی انسرجنسی تھی. یہ بلوچستان کے ریسورسز کی وجہ ہے, تو بھائی اس سے پہلے بھی انسرجنسی تھی. تو there is something that we are missing, جس کی وجہ سے لیٹس ٹاک ریالٹی, لیٹس ٹاک دا ٹروتھ. Is there more to Balochistan's insurgency than just all the excuses or all, not excuses, all the things that we put on our list so far, right? The point that I'm trying to make is that it takes two to tango. اگر حکومت کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کی بات سننے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, لیکن ایک پرٹیکولر صوبے میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہوتے جا رہا ہے؟ وہ حکومت تو ہر طرف اتنی ہی بری ہے, گورننس ہر طرف اتنی بری ہے, فوج ہر طرف وہی حرکتیں کر رہی ہے, باقی صوبوں میں بھی, تو بلوچستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو I think there is something peculiar about Balochistan. Do the Baloch have they really considered themselves to be part of Pakistan? That's a question. Right from the beginning, 1947. Yes, and go even before that. آپ اگر انگریز کے دور میں چلے جائیں, اگر آپ مغلوں کے دور میں چلی جائیے, اس وقت سے دیکھیے بلوچ نیشنلزم کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے. یہ میں کسی بلوچ سے ناراضگی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں کم از کم سچ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے سیڈیشن جو ہے نا اس کو اسٹیٹ ایک پرٹیکولر طرح ڈیل کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. اب دو لوگوں کو پہلے ہمیں, اگر اسٹیٹ اپنے شہری کو اپنا شہری نہیں مان رہی, تو میرا اب سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس صوبے کا جو پرٹیکولر شہری ہے وہ اس اسٹیٹ کو اپنی اسٹیٹ آج تک مانا ہے؟ تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ It's a two-way process. جی it's a process. I think unless both of these, اب ہم کہتے ہیں نا جی کینیڈا جسٹیفائڈ ہے امریکہ پہ ٹیرفس لگانے کے لیے. کیوں جسٹیفائڈ ہے؟ کیونکہ امریکہ نے پہلے ٹیرفس لگائے تھے. سو اس چکن اینڈ ایگ صورتحال میں کہ جی یہ حکومت زیادتی کر رہی ہے کہ وہاں کے پرٹیکولر عوام حکومت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس میں ہمیں ایک جگہ پر تو پہنچنا پڑے گا, اور یہ آپ 1947 سے شروع کر سکتے ہیں, اب اس کی ہسٹری میں جا سکتے ہیں. سو ان دونوں کو بیٹھ کے جب تک بلوچ بھی پاکستان کو, and بلوچ لیڈرز are there, I mean they openly say کہ جی ہم پاکستان کو اپنا ملک نہیں سمجھتے,
اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے 2024 میں کہنا نہیں شروع کیا، یہ بات تو 1948 سے چل رہی ہے، 1947 سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی. سو ہمیں اچھا، اب میرا یہ کہنا ہے کہ جی بلوچ کو بھی تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا اگر ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں واقعی، کیونکہ اس طرح تو جس طرح چل رہا ہے چل ہی رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جی پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے 248 ملین جتنی، اس میں 13% بلوچستان کی آبادی، اس آبادی میں سے 55% بلوچوں کی افغانستان میں آبادی، بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، وہ بھی ذرا ڈیوائڈ کر دیجیے. ان کا ہم سے تعلق نہیں. اچھا. ہمارا پرابلم تو ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے نا، ہماری ذمہ داری بھی وہی لوگ ہیں. تو وہ تو جو ہمارے پارٹ آف بلوچستان ہے اس کی 13% پاکستان کی پاپولیشن ہے، تو یہ کوئی 7 ملین لوگ بن گئے. سو اس میں سے بلوچ جو ہے 55% ہے. سو اٹس اباؤٹ 7 ملین پیپل ان 248 ملین پیپل، رائٹ. اس میں سے میل پاپولیشن کتنی ہے، فیمیل پاپولیشن کتنی ہے. میری اپنے بلوچ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیے بھیا، I don't think you have the, please, first of all, stop comparing yourself to Bengal. That was part of the country which had, چلے میں مان لیتا ہوں، ساری آپ کی جسٹیفیکیشنز مان لیتا ہوں، لیکن آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے to create a Bengal here. Let's be real about this. What is the point of continuing this bloodshed? آپ کو جو کچھ چاہیے، اور حکومت، میں یہ نہیں، ایکچولی تو میں نا امید ہوں دونوں سائڈ سے. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت میں اتنی سینسیبلٹی ہے کہ اس طرح اپنی عوام کے ساتھ بیٹھ کے ریئلسٹکلی بات کرے. دیکھیں آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی بلوچستان کے لوگوں کی لیڈرشپ آرٹیفیشل ہے، حکومت اپنی مرضی سے لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا سردار عطا اللہ خان مینگل بلوچستان کے چیف منسٹر نہیں رہے؟ کیا بزنجو صاحب بلوچستان کے چیف منسٹر نہیں رہے؟ کیا اکبر بھٹی صاحب بلوچستان کے چیف منسٹر نہیں رہے؟ کیا ہمارے کیا نام ہے مکسی صاحب بلوچستان کے چیف منسٹر نہیں رہے؟ کیا یہ بلوچ نہیں تھے؟ کیا یہ الیکٹڈ پروسیس سے نہیں آئے تھے؟ کیا 1970 میں 71 تھا یا 72 تھا، عطا اللہ مینگل صاحب نے ایز چیف منسٹر آف بلوچستان یہ لوگوں کو وارننگ ایشو کی تھی، تمام سیٹلرز کو، مطلب چیک کر لیجئے، میں غلط کہہ رہا ہوں آپ تو صحیح پھر کہہ رہے ہیں. چور کی سزا. انہوں نے تمام سیٹلرز کو اور پنجابیوں کو یہ وارننگ ایشو کی تھی کہ بلوچستان چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں تو تمہیں ماریں گے. ہیپننگ سیم. آئی ایم سو سوری، ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ گڑبڑ کر گیا آج. میں آپ جب یہ بات کر رہے ہیں اٹس ویری، میں نے بالکل کہیں انٹرفیئر نہیں کیا، انٹرپٹ نہیں کیا. آپ نے بھی کہا کہ بلوچوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ڈو دے ہیو دا سیم اسٹرینتھ وٹ بنگال ہیڈ. میرا سر یہاں سوال آپ سے ایک عجیب سا سوال ہے کہ بنگال میں بھی اب آپ دیکھ لیجئے گا، حسینہ واجد صاحبہ کو ہندوستان کی سپورٹ تھی، شی از ان انڈیا ناؤ وچ. ایک منٹ عارفہ جی، میں اپنی وہ بات کمپلیٹ کرنا پلیز. چاہتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کیا نواب عطا اللہ مینگل نے، جو کہ بلوچ لیڈر تھے، کیا ایز چیف منسٹر آف بلوچستان انہوں نے پاکستانی باقی جو پنجابی تھے، جو دوسرے وہاں پہ سیٹلرز تھے، اردو سپیکنگ تھے، ان کو 70s میں نہیں کہا کہ تم بلوچستان چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں تو تمہیں ماریں گے، اور لوگ اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنے گھر اونے پونے بیچ کے گئے؟ اس پہ کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ کیوں آج تک کیا پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں یہ ہوا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے آفیشلی کسی دوسری نیشنالٹی کو کہا ہو کہ ہمارا پروونس چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی بلوچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کیا انہوں نے پاکستان کو اپنا کبھی حصہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، کیا بلوچستان کے علاوہ پنجابیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے یا دوسری سٹیزن کو آئیڈینٹیفائی کر کے بندوق کی گولی پہ کسی نے گولی ماری ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ؟ اس مزدور کا کیا قصور تھا؟ صحیح. So, all I'm trying to say is it takes two to tango. ٹھیک سر. جی پلیز سر میرا اب یہاں آپ سے سوال آ رہا ہے کہ پھر نااہلی ہماری حکومتوں کی ہے، آج بھی تمغے پہ تمغہ بانٹ رہے ہیں وہاں پہ. مجھے کوئی اس سے گلا نہیں، افسوس نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی ایک طرف میرا ملک جل رہا ہے
اور دوسری طرف آپ تمغے بانٹ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تلسی گابرٹ اتنی بڑی پوزیشن لینے کے بعد شی میٹ نریندر مودی, شی پرسنلی وینٹ ٹو انڈیا, اور انڈیا نے اپنا مدعا ان کے ذریعے امریکہ کی ٹیبل کے اوپر رکھ دیا ہے کہ یس ہمارے ملک میں ٹیررزم پاکستان کرتا ہے. میں جو بات کر رہی تھی کہ بلوچستان کو آپ نے پیغام دیا کہ یہ بنگال والے سرکمسٹانسز نہیں ہیں, مگر بنگال میں کل تک جب تک حسینہ واجد تھیں ہندوستان کا طوطی بولتا تھا وہاں پہ. آج جب تلسی گابرٹ آئی ہیں تو انہوں نے کہا ہے بنگال میں بھی زیادتی ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کی زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ ریلیجیس گراؤنڈ پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ہماری حکومتیں کیوں سوئی پڑی ہیں کہ دے کین ناٹ, کہ پاکستان جس ٹیررزم کا شکار ہے, ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنے ہی ستو پی کے نشے کے بیچ میں اور ہی چیزوں کے بیچ میں مصروف ہیں. دے آر ناٹ دیئر ٹو ہائی لائٹ واٹ از دا کنسرن آف پاکستان. کیونکہ بلوچستان کو شے اس وقت یہ مل رہی ہے کہ بلوچستان ایران کے ساتھ مل سکتا ہے, بلوچستان افغانستان کے ساتھ مل کے, ہندوستان کے ساتھ چابہار کی بندرگاہ کے ساتھ, بلوچستان اپنے ریسورسز دے کے کین سروائیو ان اے بیٹر وے ایز کمپیئر واٹ پاکستان میں کے ساتھ جو ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں جی. مطلب یہ ایسے ہو جائے گا تو یہ ویسے ہو جائے گا. مگر ایران سر پاکستان اپنا ایجنڈا تو نہ دے سکا کبھی بھی کہ بھئی ٹیررزم. دیکھیں میں نے آپ سے یہی گزارش کی نا کہ جی میں نے یہ آپ سے کب کہا کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ آئیڈیل گورنمنٹ ہے اور بڑی اچھی گورنمنٹ ہے. میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کے حالات کو سنگل آؤٹ کر رہی ہیں تو پاکستان میں گورنمنٹ ہر صوبے میں اتنی بری ہے. میں اس کو جسٹیفائی بھی نہیں کر رہا کہ جی وہ اچھی بات ہے, لیکن یہ بلوچستان, میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ there is something peculiar about بلوچستان which is going on. اور جو آپ نے تلسی گیبرٹ کی بات کی, دیکھیں امریکہ اس وقت چائنا کو کنٹین کرنے کی ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ پاکستان کو تو چائنا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تو انڈیا کو کرے گا. انڈیا اس وقت اس کا لاڈلا ہے, ایک زمانے میں ہم بھی لاڈلے تھے. امریکہ جو ہے, امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اس وقت جو اس کے انٹرسٹ میں ہوگا امریکہ اس کے ساتھ چلے گا. سو امریکہ کیا کہتا ہے اس سے ہم نے اپنے نیشنل ڈیسیشنز نہیں لینے. میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائیوں کی طرح اکٹھے تو بیٹھ جاؤ. سو بلوچ کا پرابلم میں اسے بلیٹل نہیں کر رہا, لیکن بلوچ سے بھی میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ بھائی آپ بھی تو اپنے آپ کو ذرا پاکستانی سمجھو, آپ باقی کو بھی تو پاکستانی سمجھو, آپ اس کو بھی تو بندوق نکال کے آئیڈینٹیفائی, آپ 100 دفعہ کہو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم آپ کے ساتھ, لیکن پھر آپ یہ بھی تو کہو کہ یار جب آپ پکڑ کے ٹرینز اغوا کر رہے ہو, پٹڑیاں دھماکوں سے اڑا رہے ہو, جب آپ لوگوں کو بسوں سے اتار کے گولیاں مارتے ہو, جب آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ صوبہ چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ تمہاری ایتھنیسٹی, تمہاری زبان ہم سے مختلف ہے, پاکستانیوں کو کہتے ہو, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ ویری سیڈ سر. مگر میرا آخری مجھے لگتا ہے اس کا کوئی علاج ہے بھی نہیں. ڈو یو تھنک کہ ہماری گورنمنٹ سینسیبل ہے؟ مجھے لگتا ہے ہماری گورنمنٹ میں جتنے اہلکار ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی اور غیر سیاسی, چاہے وہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں, کسی کو اپنے لباس کا شوق ہے, کسی کو اپنی شان و شوکت کا شوق ہے, ایوری بڈی اپنی خرمستی میں لگا ہوا ہے. نو بڈی کیئرز اباؤٹ دا گورنمنٹ. آج آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اتنا مقروض بھی ہے مگر اپنی عیاشیوں کے اوپر چل رہے ہیں. ملک کی تو کسی کو خبر نہیں ہے, کوئی مرتا ہے تو مر جائے. ڈو یو تھنک دے آر سینسیبل پیپل رولنگ پاکستان ایٹ the moment? We are absolutely not sensible people, and it's not, and rulers come from within the people. دیکھیے کینیڈا میں جو سب سے اچھی بات ہوئی جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا کینیڈینز کیسے یونائٹ ہوئے. حالانکہ کینیڈا کا ہر پروونس ایز اے کنٹری ایکٹ کرتا رہا ہے پاسٹ میں, لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ آپس میں بیٹھ کے اب یونائٹ ہو رہے ہیں, جس طرح نئی لیڈرشپ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں جانا چاہ رہی ہے, جس طرح, so this is how countries behave. This is how they realize کہ یار we are in a state of threat, اور اس وقت ہمارے انٹرسٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, اور اگر ہم نے ایک ڈائریکشن میں آگے چلنا, this realization is not there
either in the government of Pakistan nor in the people of Pakistan. بہت شکریہ That's all I'm trying to say. اشر عظیم صاحب سے ہم نے آپ کی بات چیت کرائی. بہت دکھ دہی بات ہے. مجھے صرف اتنا لگتا ہے کہ قصور آپ کا بھی ہے, قصور میرا بھی ہے. وہ لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں, ہمیں اپنا لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پوزیشن مل جائے گی. اٹس ویری سیڈ, ویری سیڈ. اجازت دیجیے گا اشر صاحب, بہت شکریہ سر. آج ایک بڑا پیارا پروگرام تھا, بلکہ آپ بھی اس کو پروگرام, میں آپ کو وہ بھیجوں گی. وہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر کوئی ٹینشن, میں تو جس ٹینشن میں سے گزر رہی ہوں, چلتا پھرتا ایٹم بام ہو گئی. تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ کہ آپ اپنی فوڈ کو کنٹرول کر کے یو کین کنٹرول آل یور سکنسز. سر آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس. یو آر لوکنگ گریٹ سر. Thank you, man. گاڈ بلیس یو.